اگلے 100 سالوں میں بندے کھا جائے گا یہ مسئلہ. اسلام آخرت میں دوزخ میں مطلب گھسیٹ کے کھربوں لوگ دوزخ میں جائیں گے, یہ مسئلہ ایسا ہوا. ٹھیک ہے, آئی گیٹ اٹ. جیسے وہی ہے ابھی جو یہ ٹرانسجینڈر کا جو مسئلہ چل رہا ہے, ٹرانسجینڈر, یہ گیز لیسبینز کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ٹرانسجینڈر. I don't know why everyone is just thinking, oh, this is one of the intellectual warfare questions. 0.1% of human beings کو افیکٹ نہیں کر رہا اس وقت یہ, اور 100% of all human beings are talking about this. اور جو مسئلہ 100% of human beings کو افیکٹ کر رہا ہے وہ 0.1% لوگ بات کر رہے ہیں اس کی. یہ ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں مسلمان کہیں اور ہی ڈال دیا گیا ہے اور بس فیشن میں آ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ٹرانسجینڈر کا مسئلہ نہیں ہے, yes the bigger problem, no it's not the biggest problem. ٹاپ 10 میں بھی نہیں آتا ہے. تو افیکٹیز دیکھیں اس کے. اوکے, اس سے بہت بڑا ایل جی اور بی ہے. یہ ٹی کیوں ڈالا ہے انہوں نے؟ ایل جی اور بی کو الگ کریں, ٹی الگ کریں. ٹی کا مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے, ایل جی بی تو اصلی مسئلہ, مطلب سب سے بڑا مسئلہ وہ بھی نہیں مگر بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ایل جی اور بی. یہ ٹی کو زبردستی ایک ٹیگ, کسی پتہ کسی ٹیگ لگایا؟ یہ ایل جی بی نے لگوایا ٹی کو ساتھ, اپنے آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ اور ایک اور جینڈر آئیڈینٹی پالیٹکس کھیلنے کے لیے, سوری گروپ آئیڈینٹی پالیٹکس کھیلنے کے لیے. یہ مسئلہ خود ایل جی بی اور ٹی والے بے وقوف, ظاہر بے وقوف کیا, وہ بھی بچے نہیں ہیں, ان کو بھی ایک بینڈ ویگن چاہیے تھی کہ چلو رینبو میں 7-8 کلر ہیں, 8-9 کلر بھی ڈال دیں. ایل جی بی الگ ہے, ٹی الگ ہے, مسئلہ ہی الگ ہے, دنیا ہی الگ ہے, کائنات ہی الگ ہے. ایکچولی میں ایل جی بی جس سائنس کو جس ریلم کو اپیل کرتے ہیں وہ ریلم ٹی کے خلاف جاتی ہے, اور ٹی جس ریلم کو اپیل کرواتا ہے, جس کے وہ اپنے دلائل بٹھاتا ہے, وہ ایل جی بی کے خلاف جاتی ہے. دونوں اصل میں بیس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, مطلب ان کو پتہ ہے نہیں پتہ کو چھوڑیں, دلائل دونوں ایک دوسرے کے خلاف دیتے ہیں. اگر دلائل ان دونوں کے لیے جائے نا نیوٹرل تیسرے پارٹی سے کہ ٹی کس بیس پہ, ٹی ٹرانسجینڈر جو ہیں اور ایل جی بی ہاں آپ کس بیس پہ ٹھیک ہے, تو دونوں جس اسٹڈی کو پکڑیں گے, جس بینر کو لے کے آئیں گے, وہ بینر ایل جی بی کے خلاف کا بینر ہے اور ایل جی بی کا بینر ٹی کے خلاف کا بینر ہے. پڑھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا. میں آپ چھوٹے آنسر والے سیکشن میں ہوں نا, تفصیل میں نہیں جا رہا, مگر ایل جی بی ٹی اکٹھا ہوا ہوا ہے. سامان ایل سے پلے نا, اس کا مطلب ایل بھی نہیں ہے, جی بھی نہیں ہے, بی بھی نہیں ہے, ٹی بھی نہیں ہے, کوئی پانچواں بندہ ہے, کوئی اور چیز ہے جو کہ ان چاروں کو اکٹھا کر کے پش کر رہی ہے. That is one of the biggest problems. Okay, you need to know how to plot the problems. اور یہ ٹاپ 5 ہیں, ٹاپ 10 میں چلیں, ایٹ لیسٹ ٹاپ 10 کا مسئلہ ہے وہ جو پانچواں بندہ ہے جو ایل جی بی اور ٹی کو اکٹھا کرتا ہے. You need to know how to analyze this. یہ ہے پہلا اسٹیپ. اس میں کون سی سائنس لگائی ہے میں نے, کون سی راکٹ سائنس بتا رہا ہوں میں آپ کو. پاپولیشن کے اوپر پلاٹ کریں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا جو مسئلہ زیادہ تر پاورفل لوگوں کو, انفلوئنشل لوگوں کو لگتا ہے, وہ نیچے کمی کمینوں کو لگتا ہی لگتا ہے. کمہار کسان کا بچہ اس کو وہ بیماری لگی جو چودھری صاحب کو لگی. یہ یاد رکھیے گا, دنیا میں اس طریقے سے دیکھنا ہے. تو ٹاپ آف دا پیرامڈ پہ جو بیماری لگتی ہے وہ نیچے آتی ہی آتی ہے. وہ مسائل آپ نے نوٹ کرنے ہیں کہ وہ کیا مسائل ہیں. پولیٹیکل سسٹم کس طریقے سے اسلام کے خلاف نقب لگائی جا رہا ہے, اس عقیدے خراب کر رہا ہے, آخرت میں تباہی لے کے آ رہا ہے. ہماری بھی غیر مسلموں کی بھی وہ کامن چیزیں کیا ہیں جو کہ تمام اللہ کے ماننے والوں کو اس وقت دنیا میں پوری طریقے سے پتلی گلی میں سے گزارا جا رہا ہے اور گلی کے اندر بامبنگ ہو رہی. سو میں محاورے اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز کور کر سکوں. سو میتھس میں نے آپ کو بتا دی. سو فرسٹ اسٹیپ, رائٹ ڈاؤن دا پرابلمس. دین نیکسٹ اسٹیپ, انڈرسٹینڈ دا پرابلمس. سولوشن نہیں, اگلا اسٹیپ انڈرسٹینڈ دا پرابلمس. پہلا رائٹ دیم ڈاؤن, انڈرسٹینڈ دا کاز اینڈ افیکٹ. پھر نیکسٹ 3 کاز آئیڈینٹیفائی کر لی, دین یو کم اپ وتھ لاسٹ اسٹیپ سولوشنس. ایکچولی ناٹ دا لاسٹ اسٹیپ, سولوشن آ گیا آپ کے پاس, اس کو آرٹیکولیٹ کریں گے آپ. کیسے سمجھاؤں گا لوگوں کو, دنیا کو, یہ ہے لاسٹ اسٹیپ. پھر آپ سمجھائیں کہ بھائی یہ اس کا سولوشن ہے. کتابیں لکھیں, بیانات دیں, اسپیکنگ کریں, دعوت دیں, اور بھی کچھ کر سکتے ہیں. خالی کتاب لکھنے یا اور بھی کافی کارنامے ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں, وہ میں بتاتا ہوں کیا کسی اور دن. But there are so many things that you can do to influence. زیادہ تر مووی ڈائریکٹرز بناتے ہیں نا, یا پروڈیوسرز بناتے ہیں. بہت تھوڑی مووی ہوتی ہے جو ایکٹر خود بناتا ہے پیسے دے کے, وہ بھی اس کو پروڈیوسر ہی بول دیتے ہیں.
99.9% of the movies are made by the producers of the movies. And 99.9% of all the audience of the movies never know about the producers of the movies. All of them know about the actors and then they know the director. Nobody cares about the producer, even though he is the guy behind it. So you need to see یہ problems کہاں سے آ رہی ہیں, کون ہے پیچھے, اصل میں مسئلہ کیا ہے, اصل میں کون ہے جس نے یہ سارا کا سارا کیا ہوا ہے, وہ کر رہا ہے وارفیئر, یہ پروڈیوسر ہے. تو بالکل اس طریقے سے ہم بھی کر سکتے ہیں, ہمیں فلم بنانے کی, کتاب لکھنے کی ضرورت ہے, اور بھی بڑے کام ہیں جو کہ بیہائنڈ دا کیمرہ ہم کر سکتے ہیں دنیا کو انفلوئنس کرنے کے لیے. اس کو بولتے ہیں انٹلیکچوئل وارفیئر, اس کو سائیکولوجیکل وارفیئر, ایز اے سائیکولوجیکل وارفیئر کو ایز اے انسٹرومنٹ یوز کیا جاتا ہے. پھر ڈفرینٹ ایجنٹس کریٹ کیے جاتے ہیں, ایجنٹس خود آپ کریٹ کریں گے جو کہ بڑے کام کریں گے, اپنی اپنی چیز کے اسپیشلسٹ ہوں گے. وہ کمیونیکیشن میڈیم کیسے کریٹ کریں گے, میڈیم کریٹ کرنا بھی انٹلیکچوئل وارفیئر ہے, خالی ایجنٹ کریٹ کرنا نہیں جس کے تھرو وہ سارا کا سارا میسیجنگ سسٹم آگے جائے گا. میں کوئی چیز انوینٹ نہیں کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا, کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں, سب کچھ ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. آپ اور میں وہ کلاسیکل رینڈ کارپوریشن اسٹڈی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, اچھی چلائی ہے انہوں نے, کچھ چیزیں انہوں نے بہت ہی زبردست, پڑھ لیں کتاب. I'm talking about a way bigger diagram that is run by certain people in the world right now. They're alive, they're doing it right now. But you don't know them. وہ مووی کے پروڈیوسرز ہیں. اینڈ اس مووی کا تو ڈائریکٹر بھی ہیں وہ, جس وقت جو بڑے مسئلوں کی مووی, وہ کس لیے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اب وہ میں آپ کو خالی یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ جس لیے بھی کر رہے ہیں, نقصان ہمارا ایز مسلمس ہو رہا ہے, ڈائریکٹ نقصان ٹاپ. اور صحیح بتاؤں, وہ نقصان غیر مسلموں کا بھی ہو رہا ہے. وہاں پہ ہمارے پاس کامن پلے روم ہے, ہم دونوں یہاں پہ ہم لوگوں کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں. حیرت ہے, لیفٹسٹ لبرلز اکٹھا کر لیتے ہیں مسلمان اور غیر مسلم, چھوٹے مسائل پہ اکٹھا کر لیتے ہیں, بڑے مسئلے پہ مسلمان نہیں اکٹھا کر سک رہے. It's a big problem. Okay, so we need to solve that problem. First, write down the problem, understand them, go to the calls, then get the solutions. If you don't want to get this, cannot get the solution, get the experts to get the solution for you. آپ کا کام ہے ان solutions کو آگے پہنچانا اور لوگوں تک ٹریننگ اسکل ڈیولپ کرنا کہ وہ سولوشن ان تک پہنچے اور وہ آگے سے اپلائی کر سکے. سو it's that sort of strategy جو کہ آپ کو بتانا. اب اس کے لیے 3-4 پلرز ہیں, میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بولا ہے, کچھ پلرز ہمیں خود کریٹ کرنے پڑیں گے. بیس لائن آپ نے پوچھی تھی سورس کوڈ کیا ہے, تو سورس کوڈ یہی ہے انٹلیکچوئل وارفیئر. جی نیکسٹ کوسچن. انٹلیکچوئل وارفیئر کی بات کی تو what are 3-4 initial practical steps for intellectual warfare? سب سے پہلے تو ان مسائل کو اپنے آپ کو پارٹ آف 7 بلین, نو ناٹ 7 بلین, 100 بلین لوگوں کو دیکھیں. 100 سال کے اندر 7 ارب بندے اس وقت زندہ ہیں. آج 16 جون 2023 کو 8 ارب انسان اس وقت زندہ ہیں. پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ 100 سال پہلے بھی تو کوئی بندے زندہ تھے, اور 100 سال بعد بھی تو زیادہ زندہ ہو گئے, اور پاپولیشن ایسے جا رہی ہے. So you need to put all of them in front of you. کہ ان سب کو کوئی 2-4 مسائل ایسے جو سب کو لگے ہوئے. کچھ مسائل صرف میرے ہیں, میرے ساتھ پہلے میرے بھائی کو بھی نہیں ہے وہ مسئلہ جو مجھے. کچھ مسائل ایسے ہیں, کچھ ایسے مسائل ہیں ایسے میرے بھائی کو بھی ہیں, وہ چائنا کے کچھ لوگوں کو بھی ہیں, اور امریکہ میں بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے اسٹریٹیفیکیشن کرنی ہوتی. سمپل اسٹریٹیفیکیشن کا مطلب یہ خانے بنانے. سب سے بڑے مسائل کو اسلام کو ڈیل کرتا ہے. اللہ نے بتایا, نبی اسلام نے بتایا, جی بتایا ہوا ہے. سب سے بڑے مسائل بتائے ہوئے, پہلے ان مسائل کی طرف چلتے ہیں. ان مسائل کو پیپر پہ لکھ لیں, دیوار پہ لکھ لیں. یہ پہلا سٹیپ ہے کہ پھر اس کو زیادہ پھر سوچنے سمجھنے والے لوگوں سے ذرا ویریفائی بھی کرا لیں یہ مسئلہ واقعی میں دس از اے بگر پرابلم. اوکے, وچ از. السلام علیکم, میں فیصل عمران. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. آج کی اسٹوڈیو میں شیخ ایک بہت ہی ایک سینسٹیو ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وچ از اباؤٹ LGBTQ. اور آئی بلیو اس کے ون آف دوز فیکٹر جس کے وجہ سے ہمیں اس ٹاپک کو پونڈر کرنا چاہیے, یہ ہے کہ دے آر کمنگ ٹو آور چلڈرنز, دے آر اٹیکنگ آن آور نیکسٹ جنریشن سی, جن کے برین واش کر کے, جن کے وہ اپنا پپٹ بنا کے, بیسیکلی یہ دیکھ لیں آپ
کہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے میڈیمز ہیں ان پہ ہر ایڈورٹائزمنٹ پہ ہر آپ کو اس طرح کی چیزوں میں دیکھنے کو لازمی مل رہی ہوں گی. اور ریسنٹلی ابھی جو پاکستان میں ایک ڈرامہ لانچ ہوا ہے کہ برزخ کے نام سے, اور اس سے پہلے انہوں نے جوائے لینڈ, اور اس سے پہلے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے انہوں نے سبنل میسج دینے کے ذریعے اپنا ایک ایجنڈا جو ہے ایکسپوز کرنے کی ٹرائی کی ہے. اور اس میں راجہ ضیاء بھائی اور یوتھ کلب اور جو بھی اسلامک اسکالر ہیں انہوں نے اپنا بہت اچھا رول پلے کیا, اسپیسیفکلی راجہ ضیاء بھائی, اور جس کی وجہ سے وہ اپنا اس چیز کو نہیں پہنچ سکے. مگر دا پوائنٹ از کہ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی سراؤنڈنگ تھوڑی سی بھی گلوبل لیول پہ ہے تو آپ کو یہ چیز بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگی کہ یہ مسئلہ کتنا زیادہ ایک ایکسٹریم لیول پہ چلا جا چکا ہوا ہے. اور جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو, ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے یا ہمارے وی کین سے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں جو چیزیں چل رہی ہیں لائف سرکل میں ہیں ان میں کوئی اس طرح کا لوگ نہیں ہے کہ جو اس طرح چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ جو بھی آپ کے دوست ہیں, آپ کے آگے دوست ہیں, کیونکہ مسلمان تو سب کی ذمہ داری لیتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں اپنے گھر کی ذمہ داری لوں گا یا پھر اپنی ایک سوسائٹی کی ذمہ داری لے کے بس میرا کام مکمل ہوگا. اس طرح کی کوئی سین نہیں ہوتا اسلام میں. آپ نے پورے مسلم امت کا, نہ صرف مسلم امت کا, جہاں پہ بھی انسانوں کے خلاف کوئی چیز غلط ہو رہی ہے آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوتی ہے, آپ نے اس کے لیے اپنے ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے. اور یہ تو مسئلہ اتنا زیادہ بڑا جس پہ آپ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو جو اتنی زیادہ موبائل کی ایکسیس دے دی ہوا ہے ہم نے, تو اس کی وجہ سے یہ کچھ بہت رسکی کام ہو چکا ہے سارے. جب تک آپ خود کام کرنا سٹارٹ نہیں کرو گے, خود چیزوں کو ایک اسٹڈی نہیں کرو گے, اور اپنے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں سمجھو گے اور فلسطین کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں سمجھو گے, تو کبھی بھی آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ آپ ایک اسلام کے لیے کام کر رہے ہو. آپ کو یہ خود بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب تک آپ بڑے پلیئر ہی نہیں بنو گے, بڑے گیم میں ایڈ نہیں ہوگا, تو پھر آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہو کہ بس میں اپنا ایک تزکیہ کر لوں اور میں اپنا سیلف پیوریفیکیشن کر کے خود کو سیٹسفائڈ کر کے اپنا پرپس آف لائف اچیو کر لوں. پرپس آف لائف خود کر لیے تو ہوتی نہیں ہے, ایک سینس میں وہ چیز بھی فیکٹر میٹر کرتی ہے, مگر دا پرائم آبجیکٹیو آف اے مسلم از دیٹ کہ آپ پوری امہ کے لیے سوچو, پوری دنیا کے لوگوں کے لیے سوچو کہ آپ نے برازیل میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو بھی اسلام پہ لے کے آنا ہے, آپ نے ان کے رائٹس کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے.